ہم لاتے ہیں ٹاپ ایشوز اور وہ بھی آپ کے فیوریٹ یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کریں اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف، صرف اور صرف نعمان بن مشتاق کے چینل سے۔ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں نعمان بن مشتاق۔ سب تعریفیں میرے پیارے رب کی ہیں جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، اور ہم نے انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرا آج کا موضوع انصاف پر ہے۔ میں گریٹ ویورز، میں لفظ چنتا ہوں، پروتا ہوں، ان کو آپس میں جوڑتا ہوں، ان کی سختیاں سہتا ہوں، ان کی ڈانٹ کھاتا ہوں، پھر جا کر ایک لائن لکھتا ہوں۔ میرے شب و روز اس کشمکش میں گزر جاتے ہیں، کہیں کی راتیں الجھنوں میں گزار دیتا ہوں، بھوک پیاس کی وجہ سے جی سانسیں لیتا ہوں، سہ جاتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، پھر لکھتا ہوں۔ اس لکھنے کے لیے میں کتنا سفر کرتا ہوں، دنیا کے رسم و رواج اور مزاج اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، لوگوں کے رویے سہتا ہوں، تب کچھ بولتا ہوں۔ معزز سامعین، میرے ملک پاکستان میں ہم کیا دیکھیں گے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بدلنے والا نہیں، اور نہ ہی کوشش کی جاتی ہے۔ جو کوشش کرتا ہے اس کو انجام تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں کچھ نہیں ہونے والا۔ ہوگا، ضرور ہوگا، ہم دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں۔ چند روز قبل کراچی سے خبر تھی کہ شاہ زیب قتل کیس مرکزی مجرم شاہ رخ جتوئی پچھلے چند ماہ سے جیل کی بجائے نجی ہسپتال میں داخل ہے اور آزادانہ نقل و حرکت کر رہا ہے۔ 2012 میں ہونے والے اس اندوہناک قتل کو ذرائع ابلاغ میں خوب اچھالا گیا۔ مرکزی ملزم جو سندھی وڈیرا تھا گرفتار ہوا۔ بعد ازاں مقتول شاہ زیب کے لواحقین نے وادید کے تحت مقدمہ سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے بدلے میں آسٹریلیا کی شہریت حاصل کی کیونکہ وہ مایوس تھے، ریاست بے بس نظر آئے۔ سامعین، اس کے ساتھ ایک اور خبر آئی ہے کہ چند ماہ قبل اسلام آباد میں ایک کروڑ پتی عثمان مرزا نے ایک لڑکی اور لڑکے کو برہنہ کر کے تشدد کیا۔ ذرائع ابلاغ میں یہ خوب اچھالا گیا اور اس کی گرفتاری کا مطالبہ ہوا۔ وہ گرفتار ہوا۔ اب اس لڑکی نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ میرا مجرم عثمان مرزا نہیں ہے۔ چنانچہ ان دونوں فریقوں میں صلح ہوگی، کیونکہ یہ جوڑا بھی مایوس ہو گیا تھا، اور اب ریاست جاگی ہے اور ریاست نے مدعی بننے کا اعلان کر دیا ہے۔ معزز ویور، یہیں پر ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کرنے کی تیاری کر لی ہے، جس میں سیاست دانوں کی تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ ایک کلرک اگر بدعنوانی میں ملوث پایا جاتا ہے تو وہ تاحیات سرکاری نوکری کے لیے نااہل ہو جاتا ہے، مگر سیاستدان کی تاحیات نااہلی ختم ہونی چاہیے تاکہ وہ وزیر اعظم بن کر مزید لوٹ مار کر سکے۔
یہ ہے میرے پاکستان کا نظام اور سماج جس کو احتساب سے غسل کی ضرورت ہے۔ جناب سامعین، پھر اسی نظام نے دیکھا کہ کس طرح مری میں عوام سخت سردی میں مارے گئے، جن میں معصوم بچے بھی شامل تھے۔ اس پر وفاقی وزراء کی ڈھٹائی کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے رہے کہ یہ لوگ مری گئے ہی کیوں تھے۔ جناب سامعین، پھر اسی نظام نے دیکھا کہ کس طرح مری میں عوام سخت سردی میں مارے گئے، جن میں معصوم بچے بھی شامل تھے، اور اس پر وفاقی وزراء کی ڈھٹائی کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے رہے کہ یہ مری گئے ہی کیوں۔ موسم کی شدت کے بارے میں محکمہ موسمیات کی ہدایت کے باوجود ریاستی اداروں نے کوئی ایسی حکمت عملی ترتیب نہیں کی جو ہنگامی کے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہو، اور عوام نے بھی موسم کی شدت پر دھیان نہیں دیا اور صرف برف باری دیکھنے کے لیے مری میں رخ کیا۔ ہماری ریاستی مشینری زنگ اور آلودہ ہو چکی ہے۔ وہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ تو بتا دیتی ہے کہ آپ کی سیاحت کی پالیسی میں کامیابی جاری ہو رہی ہے، اور آج مری میں اتنے لاکھ گاڑیاں داخل ہو رہی ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ اگر وہاں کوئی ہنگامی حالات پیدا ہو گئے تو ہم اس سے کیسے نپٹیں گے۔ معزز سامعین، آخر میں صرف میں ایک بات ہی واضح کرتا ہوں، اس نظام میں عام آدمی کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ عام آدمی اس نظام میں اس لکڑی کی طرح ہے جیسے دیگ پکانے میں جھونکا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے آغاز سے طبقہ اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس چھوٹے طبقے کو اپنی دیگوں کے لیے لکڑی کی مانند آگ میں جھونک رہی ہے اور جھونکتی رہیں گی جب تک یہ نظام بدل نہیں جاتا۔ تاہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا نظام بدلنے سے یہ ٹھیک ہوگا یا چہرے بدلنے سے؟ در حقیقت جمہوری و پارلیمانی نظاموں میں وہی چہرے بار بار سامنے آتے ہیں اور وہ کبھی نہیں بدلتے۔ جب تک چہرے اور نظام دونوں نہیں بدلیں گے تب تک عام آدمی اس نظام کا ایندھن بنتا رہے گا۔ کیونکہ میرا تعلق حق والوں سے ہے اور میں باطل سے ڈر جاؤں ایسا ممکن نہیں۔ میرا عشق پاکستان اور میں پاکستانی ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ سب کی آواز NBM HD YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر دیکھتے رہیے نعمان بن مشتاق HD YouTube چینل۔